بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا انفارمیشن کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے، اس کے ڈفرنس دیکھا۔ آج ہماری پہلی جو سلائیڈ ہے وہ ہے انفارمیشن سسٹم۔ انفارمیشن سسٹم کیا ہے؟ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ کنسسٹ آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ڈیٹا، پروسیجرز اینڈ یوزر، یعنی کہ یہ کمبینیشن ہے ہارڈ ویئر کا، سافٹ ویئر کا، ڈیٹے کا، پروسیجر کا اور یوزر کا۔ یوزر مین کہ وہ لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو، اس سافٹ ویئر کو آپریٹ کرنا ہے، چلانا ہے، رن کرنا ہے، ان کو یوزرز کہا جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ بینکنگ سسٹم، آپ نے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا ہے، بینک ایک سسٹم ہے، بینک ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس کے اندر انفارمیشن سیو ہو رہی ہے، ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک انفارمیشن سسٹم ہے جو بینکنگ کا جو سسٹم ہے۔ اسی طرح لرننگ ایجوکیشن سسٹم ہے، آن لائن جو کلاسز چلتی ہیں، آن لائن جو لیکچر چلتے ہیں، وہ لرننگ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی ہارڈ ویئر انوالو ہے، سافٹ ویئر انوالو ہے، یوزرز انوالو ہیں، ٹیچرز انوالو ہیں، اسٹوڈنٹس انوالو ہیں۔ ایئر ٹکٹ ریزرویشن سسٹم، اگر آپ نے باہر کے ملک میں ٹریول کرنا ہے، بائی ایئر کرنا ہے، تو آپ ٹکٹ کی بکنگ کراتے ہیں، تو وہ ایک سسٹم ہے، وہ ایک سافٹ ویئر ہے۔ اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن سسٹمز ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا چیز ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مختلف کمپیوٹرز کو آل اوور دا ورلڈ آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، لنک کرتی ہے ود ویری ہائی اسپیڈ، تاکہ ان کے اندر جو کمیونیکیشن ہے وہ ویری اسپیڈی ہو جائے۔ اب وہ ڈیٹا شیئر کرنا ہے، بیسیکلی انہوں نے وہ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے، آڈیو بھی ہو سکتا ہے، ساؤنڈ ہو سکتا ہے، امیج ہو سکتا ہے، ون پلیس ٹو اندر پلیس۔ آج کل کی جو دنیا ہے، بیسیکلی جو کرنٹ ایج چل رہی ہے، وہ ساری کی ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، ایمو دیکھ لیں، آپ آن لائن اسٹڈی کا سسٹم دیکھ لیں، سارا کچھ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آتا ہے، کیونکہ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے بٹوین دا کمپیوٹرس فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھرو انٹرنیٹ کسی بھی جگہ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، اور جو فیوچر کا دور ہے وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی گلوبل ولیج کا ایک کانسیپٹ ہے۔ گلوبل ولیج کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ولیج کی طرح ہے۔ وہ ولیج کی طرح کیسے ہے؟ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے۔ آج کل کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا فادر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ہے، تو کوئی کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب بات کریں گے تو ایسے لگے گا جی بالکل میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی گاؤں کے اندر، ایک ہی محلے کے اندر پوری دنیا سمٹ کے رہ گئی ہے، یہ صرف اور صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ انٹرنیٹ انوالو ہے۔ ڈیجیٹل کنورجنس بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ۔ ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہے؟ آج کل جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ وہ آپس میں ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ ایک کمپنی کا جو سافٹ ویئر ہے، کوئی دوسری کمپنی اس کو ایکسیس کر سکے، اس میں سے کچھ ڈیٹا، کچھ انفارمیشن لے سکے، ایکسیس کر سکے، اس چیز کو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل کنورجنس۔ اگزامپل کے طور پر میں بتاتا ہوں، بینکس کین ایکسیس نادرا ڈیٹا۔ نادرا کے یہ جو شناختی کارڈ بناتے ہیں، یہ نادرا آفس ہے یا نادرا آرگنائزیشن ہے۔ اب بینکس کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ وہ نادرا کے سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ وہ چیک کرتے ہیں، فرض کریں کوئی بندہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے گیا ہے، وہ اپنا شناختی کارڈ دیتا ہے۔ اب بینک کے پاس کسی قسم کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ اس کا جو شناختی کارڈ ہے یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ نادرا کا لنک کھولیں گے۔ نادرا کا لنک جو ہے وہ بینک کے پاس ہے، اس میں وہ شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے، اس بندے کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی، اس کے ساتھ میچ کر لیں گے، یہ واقعی وہی بندہ ہے، وہی ایڈریس ہے، وہی شناختی کارڈ نمبر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی اتھینٹسٹی ہو جائے گی کہ یہ بندہ جینوئن ہے۔ پاسپورٹ آفس کین ایکسیس نادرا ڈیٹا۔ آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف آپ کا شناختی کارڈ ڈالا جاتا ہے، آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کا ایڈریس، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ان کے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیجیٹل کنورجنس کے ذریعے ایک آرگنائزیشن کا ڈیٹا جو ہے وہ دوسری آرگنائزیشن جو ہے وہ ایکسیس کر سکتی ہے اپنے پلیس پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہاں جانا ہے فزیکلی بندے نے اور وہاں سے ڈیٹا لے کے آنا، نہیں، تھرو انٹرنیٹ ان کے سسٹم جو ہیں وہ لنکڈ ہیں،
اور وہ ڈیٹا ایکسیس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. By using different technologies, we can develop a machine that can see, hear, learn, give response and communicate like human being. کہ ہم نے ایک مشین ڈیولپ کرنی ہے جو کمبینیشن ہے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا. اس کے اندر ہارڈ ویئر بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر سافٹ ویئر بھی آ سکتا ہے. ایک مشین ڈیولپ کرنے کے بعد اس مشین کے اندر یہ کیپیبلٹی ڈالنی ہے کہ وہ انسان کی طرح مشین دیکھے, جس طرح انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے, لرن کرتا ہے اور رسپانس دیتا ہے, چیزوں کا آنسر کرتا ہے, کوشچن کے آنسر کرتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے تک. تو اس طرح کی جو مشین ڈیولپ کرنی ہے اس کا نام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کی بہترین اگزامپل جو ہے وہ روبوٹکس ہے. آج کل بہت زیادہ روبوٹکس پہ کام ہو رہا ہے, دنیا کے اندر بہت زیادہ روبوٹس آ گئی ہیں, یہاں تک کہ وائس ریکگنیشن روبوٹ آ گئی کہ آپ ان کو آواز دو کہ یہ کام کرو, وہ آپ کی آواز کو ریکگنائز کریں گے, پہچانیں گے اور اس کے مطابق آپ کو رسپانس دیں گے, ایکشن کریں گے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ای کامرس. ای کامرس کیا ہے؟ اٹ از اے پروسیس آف ڈوئنگ بزنس ٹرانزیکشن آن دا انٹرنیٹ. کہ آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے موبائل پہ, اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ سسٹم پہ بزنس ٹرانزیکشن کر سکتے ہو. بزنس ٹرانزیکشن مین کہ جس کے اندر منی انوالو ہوتی ہے, پیسہ انوالو ہوتا ہے. مینس آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ جو آپ کرتے ہو, شاپنگ کرتے ہو دراز پہ جا کے, علی بابا پہ جا کے یا کوئی اور اس طرح کی کافی ساری ویب سائٹس ہیں, تو آپ آن لائن ہی پیمنٹ کرتے ہو اور آپ کی گھر ڈلیوری آ جاتی ہے. آپ کو فزیکل مارکیٹ کے اندر موو نہیں کرنا پڑتا.